بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رسول الثقلین امام القبلتین سید الکونین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس دور کے اندر اکثر لوگ ایک گل کردے نظر آندے نے کہ ساڑھے رزق دے اندر برکت نہیں، حالانکہ اسی روزی کمان واسطے محنت بھی کرنے، دن رات جد و جہد بھی کرنے، اور اپنی ساری توانائیاں بھی کھپا دینے، لیکن اخراجات پورے نہیں ہوندے، رزق دے اندر برکت کوئی نہیں۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ وہ کون سے اسباب نے جنہاں نو اختیار کرنال رزق دے اندر برکت آ سکتی، وہ کیڑی چیزاں نے کیڑے اعمال نے جنہاں دی وجہ تو بندے دے رزق دے اندر برکت آ سکتی۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال رزق میں برکت کے اسباب میں تو آڈے سامنے بیان کریں۔ سب تو پہلے بات سمجھ لو کہ پوری دنیا دا رزاق رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالی رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی جنہوں چاندے نے بغیر حساب دے رزق عطا کر دینا۔
دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین تے چلن والے ہر جاندار دا رزق اللہ تعالی دے ذمہ ہے۔ تیسرے مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تُوڑا رزق آسمان تے ہے جس دا تُوڑے نال وعدہ کیتا گیا۔ چوتھے مقام تے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ تعالی نے تو انو پیدا کیتے، پھر رزق عطا کیتے، پھر تو انو مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ کیا کوئی ہے جڑا اے سارے اختیار رکھن والا ہوئے؟ اللہ تعالی بلند و بالا ہے، شرک تو پاک ہے۔ پنجویں مقام تے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ فرمایا سی دنیا دی زندگی دے اندر اپنے بندیاں دے درمیان روزی تقسیم کر دینے اور بعض نو بعض تے فوقیت عطا کرنے تاکہ بندے ایک دوسرے دے کام آ سکن۔ چھویں مقام تے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا اللہ تعالی جنوں چاندے نے فراخ رزق وافر رزق عطا کر دیندے نے، جنوں چاندے نے کم رزق عطا کر دیندے نے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز نو خوب جانن والے نے۔ اور ستویں مقام تے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالی نے کام رزق عطا کرم دی حکمت بھی بیان کی ہے۔ فرمایا اگر اسی انہاں نو فراخ رزق وافر رزق عطا کر دے، پھر او زمین تے سرکشی کر دے، زمین تے سرکش بن جان دے۔ فرمایا سی ضرورت دے مطابق مقدار دے مطابق جنہوں چاہنے عطا کرنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تو باخبر نے، دیکھنے والے نے۔ آٹھویں مقام تے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ فرمایا رزق دے تمام خزانے، دنیا دے تمام خزانے اللہ تعالیٰ دے کول نے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت دے مطابق عطا کر دینے۔ ان ساریاں ایتا تو پتہ اے چل دے کہ پوری دنیا نو رزق دینے والا اگر کائنات اندر ہے تو کلا عرش والا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو فرماندے نے ان الذین، آج تو انہوں بہتا قرآن ہی سنانا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ فرمایا جنہ دی تسی اللہ تعالیٰ تو سوا عبادت کر دیو، اے تو آنو رزق دین دا اختیار نہیں رکھ دے، تو آنو رزق نہیں دے سکتے، لہٰذا تسی رزق اللہ کو لو منگو، عبادت بھی اللہ دی کرو، شکریہ بھی اللہ دا عطا کرو، اور شکریہ ادا کرو تاکہ او دی طرف ہی تو آنو لٹایا جانا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو
تسی سارے اللہ اکبر بھوکے ہو سوائے اس دے جنہوں میں کھلاواں، لہذا کھانا میرے کولو طلب کرو۔ اے میرے بندو تسی سارے ننگے ہو سوائے اس دے جنہوں میں پہناواں، لہذا لباس میرے کولو منگو۔ فرمایا اے میرے بندو پہلے آخری سب انسان سب جن فرمایا ایک جگہ تے جمع ہو کے کھڑے ہو جان، پھر اپنی اپنی منشا دے مطابق اپنا اپنا سوال کرن، اپنی اپنی آرزو دے مطابق منگن۔ اللہ رب العزت فرمان دینے میں پوری دنیا دے جنانو انسانانو اونا دی منشا دے مطابق عطا بھی کر دیاں گا، پھر بھی میرے خزانے دے اندر کمی نہیں آئے۔ جڑا اتنا بڑا رزاق ہے رزق او دے کولوں منگنا چاہیے دا۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، رزق دے اندر برکت دے اسباب کی نے، سبب کی بندہ ہے، عمل کی نے، چیزہ کی نے، غور کیجئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے۔ 27واں سپارہ سورۃ الزاریات آیت نمبر 58 فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ فرمایا اللہ تعالی رزق دین والا ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے۔ پہلا سبب رزق دے اندر برکت دا، پہلا عمل رزق دے اندر برکت دا، پہلی چیز رزق دے اندر برکت دی۔ روایت بخاری مسلم دے اندر ہے ایمان و عمل صالح، بندہ ایمان بھی لے آوے تے نیک عمل بھی کرے۔ تسی کہوں گے ایمان کنوں کیا جاندہ ہے؟ آج دے جمعے دے اندر یاد کر کے لے جاؤ، تو آٹے کولوں کوئی عیسائی پوچھ لوے تسی مسلمانوں اسلام کنوں کیا جاندہ ہے؟ تسی مومنوں تے ایمان کنوں کیا جاندہ ہے؟ آج تسی یاد کر کے لے جانا ہے اسلام دا کی جواب ہے، ایمان دا کی مطلب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایسا بندہ حاضر ہویا ہے جدہ سفید لباس اور سیاہ بال نے، زانو بزانو گو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ جاندہ ہے۔ او دے کپڑے آنتے کوئی سفر دا اثر بھی کوئی نہیں، گرد و غبار بھی کوئی نہیں لگیا ہویا ہے، ساڑھے وچوں کوئی بندہ انہوں جاندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندہ ہے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ آن کر کے سوال کردہ ہے محبوبہ اسلام کنوں کیا جاندہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے بنی علیہ السلام علی خمسن شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ اسلام دے 5 ارکان نے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، انہوں کیا جامدہ ہے اسلام۔ تو انہوں کوئی کمی اسلام کنوں کیا جامدہ ہے، انہوں دسو جناب کلمہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تھے، اللہ دے رسول نے۔ نماز قائم کرنا، زکاة ادا کرنا ہے، اگر ہمت ہوئے تے حج بیت اللہ ادا کرنا اور رمضان دے روزے رکھنا ہے۔ او بندہ کندہ محبوبہ ہے، ایمان کنوں کیا جامدہ ہے، اللہ اکبر اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تے یقین رکھنا ہے، اللہ تے فرشتیاں تے یقین رکھنا ہے، اللہ دیا کتاباں تے یقین رکھنا ہے، اللہ دے رسولاں تے یقین رکھنا ہے، قیامت دے دن تے یقین رکھنا ہے، اچھی اور بری تقدیر تے یقین رکھنا ہے۔ انہوں کیا جامدہ ایمان، ایمان دے 6 ارکان نے، اللہ اکبر اللہ۔ او بندہ کندہ محبوبہ احسان کنوں کیا جامدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بندہ جنے کی کرے جویں میں اللہ نو بے خدا پہ آنگا ہے، یا اے دل وچ خیال رکھے اللہ میں نو بے خدا پہ آنگا ہے۔ انہیں اور بھی بڑے سوال کیتے نے، اللہ کو اکبر جدوں چلا گیا ہے آپ فرما دن عمر تینوں پتہ ہے کون سی؟ حضرت عمر کہندے نے محبوب سانوں تے کوئی پتہ نہیں، آپ فرما دینے فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ، اے اللہ دے نوریاں دا سردار جبریل سی جڑا توانوں توڑا دین سکھان واسطے آیا سی۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایمان ہے پہلا سبب، او دنال نیک عمل دا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا جڑا نیک عمل کر دے، مرد ہے یا عورت ہے، شرط ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، او ایماندار ہوئے۔ ایمان دے متعلق تسی سن لیا گئے، او بندہ مومن ہوئے۔ اللہ کو اکبر، پھر نیک عمل کرنے والا ہوئے، اسی انہوں اچھی زندگی عطا کر دینے آئے اور جزا بھی عطا کرنے آتے، نیک عمل دا بدلہ بھی بہتر عطا کرنے آئے، اچھی زندگی دے اندر رزق بھی آ جامدہ گئے، انہوں اسی اچھا رزق عطا کر دینے آئے۔ اے دے برعکس ایک بندہ ہے، او دے ایمان اندر بھی خلل گئے، او دے عقیدے اندر بھی خلل گئے، او دے عمل اندر بھی خلل گئے، اس بندے دے رزق دے اندر برکت نہیں آئے گی، جنہ مرضی بندہ کما لوے، رزق ہوتا برکتوں خالی ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
بصیرا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا جڑا بندہ ہے میری یاد تو منہ موڑ لیندہ گئے، میرے ذکر تو منہ موڑ لیندہ گئے، ہسیو دی دنیا دی زندگی دا حال تنگ کر دینے آئے اور قیامت دن انہوں اندہ کر کے اٹھاوانگے۔ بندہ کے گا اللہ سونے آئے میں بینا سا مینوں نبینا کیوں کر دیتا گیا گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانگے دنیا دی زندگی دے اندر تیرے کول میری آیتائیاں سن تو ان آیتانوں بھولا دیتا سی، آج اسی تینوں بھولا دیتا گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلا سبب ایمان تے عمل صالح ہے، رزق دے اندر برکت دا۔ دوسرا سبب بڑا اہم ہے، اللہ اکبر۔ اللہ دوسرا سبب رزق دے اندر برکت دا ہے، فرمایا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ دا ڈر دل دے اندر پیدا کیتا جائے، اللہ دا خوف دل دے اندر پیدا کیتا جائے، اللہ دیا نافرمانیاں کولوں بچیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایدہ نام تقوی ہے، جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندہ ہے پرہیزگار بن جاندہ ہے، اللہ دیا نافرمانیاں کولوں بچ جاندہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے اسی انہوں مشکلہ وچوں کڈن دا راہ آسان کر دینے آئے، اسی انہوں تو رزق عطا کرنے آئے جتو دا وہم و گمانی نہیں ہوندہ ہے۔ اللہ کو اکبر۔ دوسرا مقام فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ فرمایا پنڈا والے دیہاتا والے اللہ اکبر بستیاں والے شہر والے اگر ایمان لے آنتے تقوی اختیار کر لین اسی آسمان تے زمین تے برکتاں والے دروازے کھول چھڑانگے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام دے اندر اللہ رب العزت فرمان دینے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لے آندے تقوی اختیار کر لیندے اسی انہاں دے گناہاں نوں مٹا دینا سی، اسی انہاں نوں نعمتاں والے باغات دے اندر داخل کر دینا سی۔ اگر تورات انجیل جو کچھ اللہ نے نازل کیتا ہے دے تے عمل کر لیندے اللہ فرماندے نے اسی اوپر تو میری زکاة کرنا سی تے پیران دے نیچے ہوئی۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ تقوی دی اعلیٰ ترین مثال میں تو آٹے سامنے اعلیٰ ترین نمونہ بیان کر لگا ہے روایسی البخاری دے اندر میرے اور تو آٹے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دا ایک غلام ایک دفعہ کچھ کھان واسطے کوئی چیز لے کر کے آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے وچوں کچھ تناول کر لیا ہے کچھ کھا لیا گئے بات دے اندر غلام پوچھن لگیا ہے امیر المومنین جی پتہ ہے اے کھانا جڑا تسی کھادا ہے میں کتوں لے کے آیا ہوا ہے آپ فرماتے نے دس کتوں لے کے آیا ہے کہندا میں کہانت دا کم کریا کردا سا ہے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے لوگاں نو دس دیندا ہے کہانت دا پتہ نہیں سی انج تیر تکا لگا دیندا سا ہے ایک دفعہ میرا تیر تکا چل گیا تے جویں میں آکھیا اوویں گل پوری ہو گئی میری مزدوری اوتے وال باقی رہندی سی او اج ملی ہے اودا میں کھانا لے کے تواڈے کول آیا وا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ اندر انگلی داخل کر لی ہے پھر قید ذریعے سارا کھانا باہر نکال دیتا گئے ایدہ نام تقوی گئے جڑا بندہ انج دا تقوی اختیار کر لندہ گئے اللہ دی قسمیں اللہ تعالیٰ نو او تو رزق عطا کر دیں دینے جتوں او دا پیغمانی نہیں گھندہ ہے اسط الغابہ فی معرفت صحابہ دے اندر لکھے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے حضرت عمر دے بیٹے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنے ساتھیاں دنال ہیں جو مدینیوں باہر نکلے نے ایک ساڑ دے اللہ کو اکبر تھوڑی دیر تو بعد دسترخوان بچھا دیتا ہے کچھ کھان واز دے اج کولوں دی ایک بکریاں دا چروایا گزریا گئے سلام کی تہتے جو گزر گیا گئے حضرت عبداللہ بلا کر کے انہوں کہندے نے آپ فرماندے نے آجا اللہ دے بندیا کچھ کھا لے وہ کہندے انی سائمون میں روزے دار گائے میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے حضرت عبداللہ حیرانی رہ گئے گرمی دا سخت موسم میں تے بکریاں چرائی جاندہ ہے تے روزے دی حالت دے اندر گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے نے انی سخت گرمی دے اندر تو نالے بکریاں چرائی جانا تے نالے روزے دی حالت دے اندر بڑا پیارا دسوئے والیا اللہ دی قسم بڑا پیارا جواب دیتا ہے بکریاں دے چروائے نے ان پتہ نہیں بکریاں دا چروایا کتے فوت ہویا ہے کتے او دی قبر بنی ہے کون او دا والد گئے کتے او دا مکان گئے لیکن آج بھی دسوئے دی مرکزی مسجد دے اندر اللہ کو اکبر او دا ذکر ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے جڑا تقوی اختیار کر لندہ اللہ او دا نام زندہ رکھ دینے اللہ کو اکبر اللہ اگوں کہندہ گئے اللہ نے میں نو ایام عطا فرمائے نے اللہ نے میں نو وقت عطا فرمایا گئے میں تاروزہ رکھنا ہوا تاکہ میں آخرت دی گرمی کولوں بچ جاؤں تے اللہ میرے تے راضی ہو جاوے اسی فارغ وقت سون کے گزار دینے آئے اسی فارغ وقت موبائل تے گیمہ کھیلتیاں گزار دینے آئے اسی فارغ وقت فضول گپاں دے اندر گزار دینے آئے وہ کہندہ میں نو اللہ نے ایام عطا فرمائے نے میں اللہ نو راضی کرنے واسطے روزہ رکھے ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے انج کار ایک بکری سانو دے دے اسی تینوں پیسے بھی دے آنگے تے افطاری واسطے گوشت بھی دے آنگے اللہ کو اکبر اللہ قیمتاً ایک بکری سانو دے دے او بکری آندہ چروایا کہندہ گئے ہون بھی بڑی پیاری گل کرتا ہے کہندہ انکا
غنم سیدی اے عبداللہ جڑا بکریاں دا ریوڑ توانو نظر پہ آمدہ ہے اے میریاں بکریاں نہیں نے اے میرے مالک دیاں بکریاں نے میں میوں دا غلام اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور امتحان اس بکریاں دے چرواہے نو گل کر دینے فرمان دینے ایک بکری سانو دے دے تیرا مالک کڑا اس جنگل بیا باندھ دے اندر بے خدا پہ آ گئے انہوں کہہ دیں بھیڑیا کھا گیا ہے یا مر کھپ گئی گئے انہوں کڑا پتا چلنا اب تیرے مالک نو اللہ کو اکبر اللہ جدوں گل سنی نا انہیں بڑی پیاری گل کی تھی وَهُوَ رَافِعٌ إِلَى السَّمَاءِ اپنی انگلی آسمان والو اٹھا لندے وَهُوَ رَافِعٌ أَصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَقُولُ أَيْنَ اللَّهِ تے کہندے بکریاں دا مالک تے میں نو نہیں بے خدا پہ آئے جنگل بیا باندھ دے اندر لیکن عرش والا رب میں نو ویکھن والا کتے گیا ہے این اللہ اللہ کہاں ہے این اللہ اللہ کدھر گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک گل سنی تے حیران ششتر ہو کے رہ جاندے نے اللہ کو اکبر مدینے اندر جا کے بھی این اللہ کہندے رہندے نے کہ وہ بکریاں دا چروایا اے گل کہتی ہے وہ این اللہ کہندہ سی اللہ کو اکبر اللہ تسی کہوں گے دے رزلٹ دے اندر انہوں رزق کی ملیا گئے انہیں تقوی اختیار کیتا ہے دے انہوں کی ملیا گئے اللہ کو اکبر اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر جان دینے دے مالک کل جان دینے مالک نو کہن دینے ایک غلام ویچنا ہے کہندہ ویچنا گئے بکریاں ویچنیاں نے وہ کہندہ ویچنیاں نے بکریاں بھی خرید لیندے نے غلام نو بھی خرید لیندے نے غلام نو کہندے نے میں تینوں اپنے واسطے نہیں خریدیا ہے اللہ واسطے میں تینوں آزاد کر دیتا ہے تے تیرے تقوی دی وجہ تو بکریاں تینوں توفے وچ دے چھڑیاں نے ایتھے تقوی عجیب ہے دل دے اندر تقوی نہ ہوئے تو پھر ایمیں دے بندہ حکم دیندہ ہے کہ فیصلے کردہ اکھے جی کراچی دے اندر جڑی مسجد تارک روڈ تے مدینہ اس مسجد نو گرا کے پارک بنایا جائے گا اے عدالت نے فیصلہ کیتا ہے تو میں نے سمجھ نہیں آدھی بھی ایک مسلمان ہو کہ کمیں دا فیصلہ کیتا ہے اکھے جی یہ سرکاری جگہ تے مسجد بنی سی حالا سن 80 دے اندر اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اس مسجد نو بنان تو پہلے اجازت نامہ عدالت وچوں آیا NOC عدالت وچوں آئی رجسٹریشن عدالت وچوں ہوئی اور 40 سال بعد یہ یاد آیا کہ وہ حکومت دی جگہ سی حکومت دی جگہ وہ عوام دی جگہ ہی ہوندی ہے ارفاع عامہ واسے ہوندا ہے پارک نالوں بہتر جگہ مسجد ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دی زمین تے سب تو بہترین جگہ اللہ تعالیٰ دا گھر مسجد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی ریاست دی بنیاد رکھی تے مسجد بنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسجد بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسجد بنائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسجد بنائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے مسجد بنائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے مسجد بنائی حکومت دا کام مسجد گرانا نہیں ہوندا مسجد بنانا ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جڑا دنیا تے مسجد بنائے گا میں ادا کار اپنی جنت دے اندر بناؤں گا. اور مسجد نو جنت دا باغیچہ آکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے مطابق فرمایا مسجدہ جنت دے باغ نے انہاں دے کولوں جدوں ننگو جدوں گزروں تے کچھ میوے کھا پی لیا کرو. سبحان نفل و نوافل پڑھ لیا کرو, ذکر و اذکار کر لیا کرو, دعا کرو اللہ پاک انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے. آئیے غور کیجئے, توجہ کیجئے. دوسرا سبب رزق دے اندر برکت دا دوسرا سبب کیے تقوی. دعا کرو اللہ سے تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میک خراب ہو گیا سپیکر, دعا کرو اللہ میرا سپیکر چلاندہ رہے تے گل بن جائے گی. اور ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ تعالی رزاق ہے, رزق دینے والا, قوت والا, زبردست ہے. پہلا سبب ایمان تے عمل صالح ہے. دوسرا سبب رزق دے اندر برکت دا تقوی ہے. تیسرا سبب رزق دے اندر برکت دا تلاوت قرآن مجید ہے. قرآن دی تلاوت کرنا لے رزق دے اندر برکت آ جاندی ہے. اللہ تعالی بندے نو بن منگے عطا کر دینے, کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن نو بابرکت بنایا ہے, قرآن نو مبارک بنایا ہے. جڑا قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دے رزق دے اندر برکت عطا کر دینے. فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. ہسی اس کتاب نو نازل کیتا ہے, ہسی انو بابرکت بنایا, مبارک بنایا. ایدی تباہ کرو اور اللہ کو لو ڈرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. جدوں بندہ قرآن مجید نو کھول دے سب تو پہلے, جدوں بندہ اس کتاب نو کھول دے سب تو پہلے اکھاں دے سامنے سورۃ الفاتحہ آندی ہے. سورۃ الفاتحہ دا معنی کھولنے والی. ادھرو بندہ قرآن کھول دائے, ادھرو اللہ رزق کھول دینے, ادھرو اللہ روزی کھول دینے. اللہ کو اکبر اللہ. میں امام کعبہ قاری عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی انہاں دے حالات زندگی دے اندر واقعہ پڑھے ہیں. حضرت شیخ قاری عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی امام کعبہ ہجے نوے امام کعبہ بڑے سانے, اکثر تراپیاں دے اندر پل جایا کر دے سانے. کسے بندے نے حاسد نے, کیونکہ بندیاں دے وچوں کئی شرارتی بھی گھندے نے, کسے حاسد بندے نے رئیس کعبہ نو ایک گل کر دیتی. رئیس کعبہ جڑے امام صاحب نے اکثر تراپیاں دے اندر پل جاندے نے, رئیس کعبہ نے حکم دے دیتا گئے امام دی 5000 تنخواہ بدا دیو نا, 5000 وظیفہ زیادہ کر دیو. وہ بندہ بڑا پریشان ہویا ہے, میں تاکہ اسی نو معطل کر دیتا جائے گا. انہاں نے تے وظیفہ بدا دیتا ہے, زیادہ کر دیتا ہے. پھر رئیس
کعبہ دے کول جاندہ ہے جا کر کے کہندے میں نو سمجھ نہیں آئی میں کچھ غور آکے آئے تسی کچھ اور کیتا گئے رئیس کعبہ کہنے لگے میں تاں وظیفہ بدایا ہے ہو سکتا ہے انہاں نو کوئی پریشانی ہوئے انہاں نو وظیفے دی پریشانی ہوئے خوشحال ہونگے تے اچھی طرح قرآن یاد کرنگے اللہ کو اکبر اللہ قرآن پڑھن دی وجہ تو برکتہ جان دی ہے روزی دے اندر اللہ تعالی برکتہ تا فرما دیں دینے اللہ کو اکبر اللہ چوتھا سبب بڑا اہم ہے رزق دے اندر برکت دا ہے فرمایا وَإِذَ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ شکر ہے اللہ زیادہ دے ویتے ہو دیتے شکر ادا کریا کرے اللہ تھوڑا دے ویتے ہو دیتے شکر ادا کریا کرے فرمایا وَإِذَ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا اگر تھوڑے تے شکریہ ادا کریں گا میں اور زیادہ ادا کریں گا شکر تو ادا کریا کر زیادہ میں کر دیا گا اگر میری نہ شکری کریں گا اللہ کو اکبر میرا عذاب بڑا سخت ہے رزق دے اندر برکت دا پنجواں مقام پنجواں سبب اللہ کو اکبر اللہ دی ذات توکل کرنا ہے اللہ دی ذات بھروسہ کرنا ہے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا بندہ اللہ دی ذات توکل کر دے اللہ دے واسطے کافی ہو جاندے نے روایت جامع ترمذی دے اندر سنن ابن ماجہ دے اندر امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے انج تقوی اختیار کردا ہے جویں تقوی اختیار کرن دا حق ہے فرمایا اللہ تعالی اس بندے نو انج رزق عطا کر دیندے نے جویں اللہ پرندیاں نو عطا کر دینے پرندے صبح اٹھ دینے خالی پیٹ واپس آندے نے تے پیٹ بریا گھمدا گئے انج توکل کریا کر اللہ دی ذات ہے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا اللہ دی ذات توکل کردا ہے اللہ او دے واسطے کافی ہو جاندے نے توکل جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آزمانا نہیں چاہیے ایک بندہ کبھی میں توکل کرنا بیٹھا رہے کچھ کرے بھی نہ توکل واسطے اسباب دا ہونا بھی ضروری کیونکہ بندہ جنی مرضی محنت کر لوے جنہ مرضی احتیاط کر لوے بندے دا احتیاط ادھورا ہی ہے جب تک اللہ دی مدد نہیں آ جاندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک بندہ آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھے تے آیا بھی انہوں نے کیا اونٹنی تے آیا آپ نے فرمایا بنیا کہ ہمیں چھڑا ہے اگر جی اللہ توکل چھڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے پہلے اونٹ دا گوڑا بن پھر اللہ دے سپرد کا کہندہ جی اللہ دے سپرد کر رہے ہیں فرمایا پہلے اونٹ دا گوڑا بن اس تو بعد اللہ دے سپرد کا فرمایا رات نو کنڈی لگا کے تالا لگا کے لیٹاں بجا کے دیوی بجا کے اپنا احتیاط کر کے بعد دے اندر اللہ دے سپرد کریا کرو کیونکہ بندہ اپنے مطابق احتیاط کردہ ہے لیکن اودو تک اودا کم ادھورا ہی رہندہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ دی غیبی مدد نہیں آ سکتی ہاں بعض اوقات یقین ہونا چاہیے
اگر پختہ مکمل یقین ہوئے نا بعض اوقات برائے راست بھی اللہ تے توکل کیتا جا سکتا ہے. ایک مائی سی تے سید اس دا واقعہ ان تے کل بکریاں سان تے وہ جدو جان لگی نا تے تھے آپا تے کتے جانے ہیں کہ ہمسائے نو کہہ جانے ہیں کسی رشتہ دار نو کہہ جانے ہیں بھی گھر دا خیال رکھی یا سمان سمون دا تے مائی دا یقین ویکھو مائی جان لگی تے مائی آنجنا اتا آسمانہ والے چہرہ اٹھایا تے مائی کہندی ہے اللہ میں چلیاں تے ایک کاروی تے بکریاں بھی تیرے سپرد کر چلی. یقین کرنا انہا کامل یقین ویکھے نا اللہ تعالیٰ فرشتے نے فرمان دے نے مائی نے تا کمال ہی کر دیتی ہے میرے فرشتے ہو ہون تسی جاؤ کار دی بھی نگرانی کرنی ہے تے بکریاں نو چارہ بھی تسی پانا ہے. سبحان اللہ. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے سن تے سامنے آگ گئے آگ بھی آسمان نو چھوندی پئی انہی آگ. حضرت جبریل علیہ السلام آئے تے فرمان دے میں پار مارا تے انہا تے سوٹ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے تو آپ آیا جبریل کہ اللہ نے تینوں بھیجے ہے. جی میں آپ آیا تو آڈی محبت وچ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے میں اللہ دی ذات تے توکل کیتا ہے جی دی خاطر میں آگ وچ جا رہے ہیں وہ منو آپ ہی بچا لے گا. پھر جدو انہا یقین تے انہا توکل پختہ پکا بھاری کیتا نا تے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے کہ جبریل نو تے منیا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے اللہ فرمان دے نے جبریل ہن تو بھی پرے ہو جا ہن میں تیرا واسطہ نہیں پانا میں ڈائریکٹ آگ نو ہی کہہ دینا. سبحان میں ڈائریکٹ آگ نو کہہ دینا قلنا یا نار کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم نے انہا پختہ توکل میری ذات تے کیتا ہے ہن تو ابراہیم نو کچھ آکھنا ہے کچھ نہیں آکھنا بلکہ آرام دے بن جا سکون والی بن جا. انی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم خلیل نو سردی لگ جائے سکون والی بن جا. ایک ساتھی نے دسیا کہ اسی نا لاہور ہوٹل تے کھانا کھادا تے باہر نا فٹ پاتھ تے کوئی دو چار نشئی جے بیٹھے سن تے ایک نشئی دوسرے نو کہنے لگیا کہ 300 روپے لے لا تے تو نا نشہ لے کے آ. تے وہ کہنے لگیا کہ اپنے کو پیسے بھی اننے نے تے آپ روٹی بھی کھانی ہے تے تھوڑے جے پیسے رکھ لینے ہیں. تے وہ نشئی کہنے لگیا ہے نشئی سی تے گالوں نے چنگی کی تھی تے کہندہ ہے روزی روٹی دا ذمہ اللہ نے چکیا ہے روٹی اپنو اللہ آپے دے دے گا نشے دا ذمہ اللہ نے نہیں چکیا لہذا نشہ تو جا کے لے آ روٹی آپے عرش والا دے دے گا. روٹی دا ذمہ اللہ نے چکے. وہ ساتھی کہتے ہیں میں ویخ دا پیاسا کہ وہ پورٹل تے پھر کھانا جڑا بچ جاندہ نا انہوں پیک کرا لیندے یعنی ادھروں انہیں گال کیتی ہے تے ادھروں انہیں ہاتھ ویچ چھاپر آ جاندہ ان دے اندر طرح طرح دے کھانے. اس واسطے محترم بھائیو انہیں رزق دے اسباب جدی وجہ تو ایمان ہوئے عمل صالح ہوئے تقوی ہوئے تلاوت قرآن مجید ہوئے شکر ہوئے اور پھر اللہ دی ذات تے توکل ہوئے ادھی وجہ تو اللہ تعالیٰ بندے دے رزق دے اندر اضافہ کر دیں دے رہے برکت عطا فرما دیں دے رہے. باقی سبب ہے جو سبب مکے نہیں باقی گالا پاگلے جمعے کرانگے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.